بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ پروفیسر عبدالخالق اویسی، پنجاب گروپ آف کالج وہاڑی سے۔ عزیز طلبہ، آج ہم حروف کے متعلق جانیں گے کہ حروف کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے حروف کی تعریف کہ حرف کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن جب یہ اسم یا افعال کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ظاہر ہوتے ہیں۔ حروف کے کئی گروہ اور قسمیں ہیں، یعنی جو نہ نام ہو نہ کام ہو بلکہ اسموں اور فعلوں کو، یعنی اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کے کام آتا ہے۔ حروف کے غلط استعمال سے جملے غلط ہو جاتے ہیں، اس لیے طلبہ کو ان سے کما حق کا واقفیت حاصل کرنا چاہیے۔ مختصراً ان کا ذکر اور مثالیں پیش کی جاتی ہیں جو آپ لوگوں نے سمجھنی ہے۔ حروف کی اقسام: نمبر 1 حروف عطف، نمبر 2 حروف ربط، نمبر 3 حروف تخصیص، نمبر 4 حروف فجائیہ، نمبر 5 حروف استفہامیہ۔ اب ہم حروف عطف جو ہے ان کے متعلق جانتے ہیں۔ یہاں پہ بیٹا ایک فقرہ بنایا گیا ہے، تو آپ نے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کی خاطر آپ نے اسی سے ہی گزارا کرنا ہے، یعنی اسی کو ہی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ حروف عطف یہ حروف کا بڑا گروہ ہے۔ یہ حروف کلمات اور جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ یہ حروف کلمات اور جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل حروف اس میں شامل ہیں: حروف وصل، حروف تردید، حروف استدراک، حروف استثناء، حروف شرط، حروف علت، حروف بیانیہ، یعنی یہ 7 حروف ہیں جو اس میں حروف عطف میں شامل ہیں۔ نمبر 1 حروف وصل دو لفظوں کو باہم جوڑتے ہیں۔ مثلا ان میں جو حروف آتے ہیں وہ یہ ہیں: اور، واؤ، کیا، کہ، یا وغیرہ۔ جیسے ایک اس کا جملہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں: کوئی ہے یا نہیں۔ اب اس میں یا جو ہے حروف وصل ہے۔ حروف تردید کسی بات کے رد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا اس میں جو حروف ہیں وہ یہ ہیں: نہ، خواہ، چاہیے، یا وغیرہ۔ جیسے خواہ یہ لو، خواہ وہ، یہ ایک فقرہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح نہ تم آئے نہ تمہارا بھائی، یہ دوسرا فقرہ اس میں مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو سمجھایا گیا ہے۔ حروف استدراک دو جملوں میں آ کر پہلے جملے کے شک کو دور کرتے ہیں۔ ان میں جو حروف آتے ہیں پر، لیکن، بلکہ وغیرہ، وہ وعدے تو بہت کرتا ہے لیکن یاد نہیں رکھتا، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ حروف استثناء ایک لفظ یا جملے کو دوسرے لفظ یا جملے سے الگ کرتے ہیں۔ اس میں جو حروف آتے ہیں وہ یہ ہیں: مثلا مگر، الا، سوا، جز، علاوہ وغیرہ۔ جیسے اس کا ایک فقرہ بنایا گیا ہے: سب آئے مگر وہ نہ آیا۔ اچھا، اسی طرح حروف شرط جو پانچواں حروف وصل کا پانچویں قسم ہے حروف وصل کی، حروف شرط۔ یہ شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلا جو، اگر، یہ دو لفظ اس میں آئے ہیں: اگر وہ کھانا کھائے گا تو میں کھاؤں گا۔ اگر وہ کھانا کھائے گا تو میں کھانا کھاؤں گا۔ آگے ہے حروف علت، کسی سبب کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا سو، پس، اس لیے، لہٰذا، بنا، بریں، کیونکہ، چونکہ وغیرہ۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دل میں محبت پیدا کرو کیونکہ عالم اسی پر قائم ہے۔ پھر آگے حروف بیانیہ ہیں جو کسی بات کی وضاحت کے لیے آئیں۔ مثلا کہ، کوشش کیے جاؤ کہ اسی میں کامیابی ہے، کوشش کیے جاؤ کہ اسی میں کامیابی ہے، تم کو لازم ہے کہ اب نہ جاؤ۔ تو یہ تھے حروف وصل کی اقسام اور ان کی مثالیں، اور اس کے متعلق آپ لوگوں کو سمجھایا۔ اب ہم حروف
ربط کی طرف آتے ہیں۔ یہ حروف رابطے کے لیے ہوتے ہیں، اور حروف رابطہ کی اقسام جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ مثلا حروف اضافت، حروف فعالیت، حروف جار، یہ 3 اقسام ہیں اس کی۔ حروف اضافت ایک کلمے کا دوسرے کلمے سے لگاؤ یا تعلق، جیسے کا، کی، کے وغیرہ، اس میں یہ 3 حروف آتے ہیں۔ اس کا بھائی، اس کی کتاب، اس کے پرچے، تو اس طرح یہ جملے استعمال ہوتے ہیں۔ حروف فعالیت یعنی جو فاعل کی ایک پہچان ہے، یعنی علامت فاعل ہے، یعنی یہ فاعل کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر آگے ہے حروف جار۔ لفظ کے آخری حرف پر زیر یا کسرہ دینے والے حروف کو کہا جاتا ہے۔ اس میں درج ذیل حروف شامل ہیں، میں، سے، پر، تک، اس لیے، واسطے اور پر، نیچے وغیرہ، یہ حروف جار ہیں۔ حروف فجائیہ یہ تیسری قسم ہے حروف کی، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ حروف جو جذبات کے اظہار میں بے ساختہ زبان سے ادا ہو جائیں حروف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ یعنی وہ حروف جو جذبات کے اظہار میں بے ساختہ زبان سے ادا ہو جائیں حروف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ یعنی جو خوشی کے موقع پر یا کسی غم کے موقع پر یا دکھ کے اظہار کے موقع پر الفاظ بولے جاتے ہیں، انہیں حروف فجائیہ کہتے ہیں۔ ان کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں: حروف ندائیہ، حروف تعجب، حروف انبساط، حروف تعسف۔ تو یہ 4 اقسام اس کی یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ تو پہلی قسم ہے حروف ندائیہ، یعنی کسی کو پکارنے کے موقع پر یا بلانے کے موقع پر حروف آتے ہیں، جیسے اے، ارے یا اوئے، اس طرح کے الفاظ جو ہیں انہیں حروف ندائیہ کہتے ہیں۔ حروف تعجب یعنی سبحان اللہ، اللہ اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے حروف کو حروف تعجب کہتے ہیں۔ حروف انبساط میں واہ واہ، آہا، ماشاء اللہ، یہ خوشی کے موقع پر جو حروف بولے جاتے ہیں انہیں حروف انبساط کہتے ہیں۔ حروف تعسف یعنی جو دکھ یا غم کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں، جیسے ہائے، وائے، آہ، اف، حیف، افسوس، تو ان حروف کو حروف تعسف کہتے ہیں۔ حروف تخصیص یہ چوتھی قسم ہے حروف کی۔ یہ اسم یا فعل کے ساتھ آ کر اس میں خصوصیت کے معنی پیدا کرتے ہیں۔ ان میں درج ذیل حروف آتے ہیں: نمبر 1 حروف حصر، نمبر 2 حروف شرکت، نمبر 3 حروف تشبیہ۔ اچھا جی، نمبر 1 جو حروف تخصیص کی قسم ہے وہ ہے حروف حصر۔ حروف حصر میں جو الفاظ آتے ہیں: ہی تو، ہر کسی، صرف، بس، فقط، تنہا، اکیلا، محض، جیسے اس کی مثال ہے کہ جسے تم تلاش کرتے ہو وہ میں ہی تو ہوں، جیسے ہی تو ہوں۔ یہ حروف حصر کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ حروف شرکت، اس میں 2 حروف ہیں، بھی اور نیز۔ جیسے اردو کی کتاب بھی اپنے پاس رکھا کرو، تو اس کی ایک یہ مثال ہے۔ حروف تشبیہ، اس کے متعلق آپ لوگ فرسٹ ایئر میں اچھی طرح پڑھ چکے ہیں کہ حروف تشبیہ کون سے ہوتے ہیں۔ یعنی اس میں طرح، جیسا، جوں، مانند، مثل، سا وغیرہ، یہ حروف تشبیہ کی مثال ہے، یعنی حروف ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ حروف استفہامیہ 5ویں قسم ہے حروف کی۔ حروف استفہامیہ سوال پوچھنے کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں، تو
ان میں نمبر 1 جو اس کا جو حرف ہے کیا، کیوں، کون، کس لیے، کب، کیسے، کہاں اور کیسے. تو یہ حروف جو ہیں سوال پوچھنے کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں، انہیں حروف استفہامیہ کہتے ہیں. عزیز طلبہ، آپ کو بتاتے چلیں کہ بورڈ میں یہ کثیر الانتخابی سوالات کس طرح آئیں گے. یہ کچھ آپ کو مثال کے طور پہ یہ آپشن سمجھائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں کہ اس طرح یہ آپ لوگوں نے حل کرنے ہیں اور اس طرح آپ کو بورڈ میں یہ پیپر آئیں گے، یہ سوالات آئیں گے. تو اس میں انہوں نے جو پہلا آپشن بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے رہو ڈیش، نہ رہو کام کرنا ہوگا. اس کے 4 آپشن ہیں. الف ہے چاہے، بے ہے جبکہ، جیم ہے یا، اور دال ہے بلکہ. اور جو درست جواب ہے جیم یا. اسی طرح دوسرا کثیر الانتخابی سوال میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں. اب تکلیف نہ کیجیے ڈیش، میں آؤں گا. اس کے 4 آپشن ہیں. الف ہے بلکہ، بے ہے آئندہ، جیم ہے جبکہ، دال ہے چنانچہ. اس میں بے یعنی آئندہ درست ہے. اسی طرح تیسرا جو ہے چمن میں پھول ڈیش، کانٹے دونوں ہوتے ہیں. اس کے آپشن ہیں الف بلکہ، بے اور، جیم یا، دال واو. اور اسی طرح اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بے. اور تو اس کا جو چوتھا ہم MCQ بیان کرتے ہیں. روشنی ہو ڈیش، تاریکی، کام تو کرنا ہوگا. آپشن ہیں الف اور، بے تو، جیم یا، واو، دال واو. اور درست ہے جیم یا. اسی طرح اس کا 5واں مروزی آپشن ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں. کیونکہ میں گھر نہیں تھا ڈیش، اس سے نہ مل سکا. الف ہے چنانچہ، بے ہے اور، جیم ہے اس لیے، دال ہے بلکہ، اور درست ہے جیم اس لیے. اسی طرح چھٹا جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ آپ ڈیش مزاج کیسے ہیں. الف اس کا آپشن ہے کہ، بے کی، جیم کا، دال کی. اور درست ہے آپ کے مزاج کیسے ہیں یعنی الف درست ہے. اور 7واں ہے چاہے کچھ بھی ہو اس پر ڈیش اثر نہیں ہوگا. الف ہے ہنوز، بے بالکل، جیم ہرگز، دال ہے اور. درست ہے بے بالکل یعنی چاہے کچھ بھی ہو اس پر بالکل اثر نہیں ہوگا. عزیز طلبہ، یہ اس طرح کے کثیر الانتخابی سوالات آپ کو پیپر میں آئیں گے جو آپ لوگوں نے حل کرنے ہوں گے. اس کی جتنی پریکٹس کریں گے وہ اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. یہاں پہ آپ کو صرف 7 مثال کے طور پہ کثیر الانتخابی سوالات سمجھائے گئے ہیں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ ان کے متعلق سمجھ آ جائے. اگر یہ یہاں پہ نہ سمجھائے جاتے تو پھر آپ ان کو نہ سمجھ پاتے. تو لہٰذا ایک چھوٹی سی یہ کاوش کی گئی ہے. اگر اس کو آپ پوری توجہ سے سن لیں گے اس لیکچر کو تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو حروف کے متعلق کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گی. تو عزیز طلبہ، کوشش ضرور کیجئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ لوگوں کو یہ یاد ہو جائیں گے، سمجھ آ جائیں گے. اور اسی کے ساتھ اجازت دیجئے. اللہ حافظ.